السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت، آج ہمارے معاشرے میں بڑی خرابیاں ہیں۔ جھوٹ بڑے پیمانے پر، سود بڑے پیمانے پر، ظلم و ستم بڑے پیمانے پر، ماں باپ کے ساتھ ناانصافی بڑے پیمانے پر، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے۔ ان سب کو ختم کرنے کے لیے سیرت رسول کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں آپ، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی پاک کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اس کو پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگی پر نظر ثانی کریں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہمارے تاجر کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی۔ ہمارے بازار جھوٹ کا پلندہ ہے، ہماری دکانوں پر جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی گزرے ہیں، بڑے صحابی ہیں۔ ایک روز اپنے خادم سے کہا کہ گھوڑا خرید کر کے لاؤ۔ وہ گھوڑا خرید کر کے لائے اور کہا کہ میں 300 میں گھوڑا خرید کر لایا ہوں، آپ مجھے عنایت فرما دیجیے۔ تو جریر ابن عبداللہ یمن کے تھے، شاہی خاندان سے تھے، گھوڑوں کی نسل کو جانتے تھے۔ تو مالک سے کہا جریر ابن عبداللہ نے کہ بھائی میں آپ کے گھوڑے کے 400 کر دوں، 300 سے زائد کر کے 400 دے دوں آپ کو؟ تو مالک نے کہا کہ جی کر دیجیے۔ کہا کہ 500 کر دوں؟ کہا کہ کر دیجیے۔ کہا کہ 600 کر دوں؟ تو بڑا پریشان ہوا جو گھوڑا جس کا تھا، وہ یعنی گھوڑے کا مالک بڑا پریشان ہوا کہ آج پہلی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، ساری زندگی سے گھوڑے خریدے اور بیچے ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مالک خود کہے کہ 300 کر دوں، 400 کر دوں، 500 کر دوں۔ جب 300 میں کوئی چیز طے ہو گئی تو اب 300 میں اس کو لینا ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ میں اس کو بڑھا رہا ہوں؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ بڑا متعجب ہوا۔ تو جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کو 300 سے بڑھا کر 800 روپے مرحمت فرمائے۔ اب وہ تو ظاہر ہے 300 میں کوئی چیز طے ہو گئی اور 300 کے بعد 500 روپے کسی کو زائد ملے تو وہ تو سر کے اوپر پیر رکھ کے بھاگا۔ اب یہ تسبیح ہے، مثلاً یہ تسبیح ہے، یہ میری تسبیح ہے، میں اس کو 100 روپے میں آپ کو فروخت کرتا ہوں، تو یہ میرا مال ہے، میں آپ کو 100 روپے میں فروخت کروں، آپ نے کہا مجھے 100 روپے میں قبول ہے، آپ نے لے لیا تو یہ تسبیح آپ کی ہو گئی۔ تو یہ شرعاً جائز ہے، قانون یہ جائز ہے، قانون کی گرفت میں نہیں ہوں، یہ میری تسبیح ہے، میرا مال ہے، میں نے آپ کو 100 روپے میں دیا، آپ نے قبول کیا تو یہ آپ کا ہو گیا۔ لیکن ایک ضابطۂ اخلاق ہے، قانون تو یہ جائز ہے، قانون جائز ہے، لیکن ایک ضابطۂ اخلاق ہے کہ میں آپ سے جائز اجرت لوں، میں آپ سے جائز منافع لوں، یہ ضابطۂ اخلاق ہے۔ تو جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی خادم نے کہا کہ حضرت گھوڑا تو آپ نے لے لیا، میں 300 میں طے کر کے لایا تھا، آپ نے 800 دے دیے، 500 روپے اس کو زائد دیے ہیں، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے 500 روپے اس کو زائد کیوں دیے ہیں؟ جب سودا 300 میں طے ہو گیا اور وہ راضی ہو گیا تو مال ہمارا ہو گیا 300 میں، لیکن آپ نے اس کو 500 زائد دیے۔ فرمایا بات یہ ہے کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک جیوں گا کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مال، وہ گھوڑا، وہ 300 کا نہیں بلکہ وہ 800 کا تھا، اور میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک زندہ رہوں گا کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، اس لیے میں نے 300 کے بجائے اس کو 800 روپے دیے ہیں۔ میں گھوڑے کی نسل کو جانتا ہوں، یہ گھوڑا مہنگا اور قیمتی ہے، اس لیے میں نے 300 کی جگہ 800 روپے اس کو دیے۔ یہ زندگی ہے صحابہ کرام کی، قانوناً شرعاً جائز ہے۔ آپ نے مال سودا کر لیا ہے کسی چیز کا 300 روپے میں، مالک راضی ہو گیا تو آپ کو گنجائش ہے
شرعاً آپ کو اجازت ہے، آپ اس کو لے لیں، آپ اس کے مالک ہو گئے، چونکہ اس کے مالک نے آپ سے سودا کیا ہے، آپ نے اس سے سودا کیا ہے، آپ اس کے مالک ہو گئے۔ لیکن جریر ابن عبداللہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک جیوں گا کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، اس لیے میں نے 300 روپے میں خرید کر بھی، راضی ہونے کے بعد بھی مالک کے اس کو 500 روپے زائد دیے ہیں، چونکہ مجھے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دوں۔ یہ زندگی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ پھر آپ بھی اور میں بھی کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے، پھر ہمارے بازار انصاف کا پیکر بن جائیں گے، عدل و انصاف ہمارے بازاروں میں آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔